ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں ایم جی ٹی سیریز کے ایک نئے سبجیکٹ MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے ہم MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ پہلا لیکچر ہے جس میں آپ کو مینجمنٹ کا بیسک کانسیپٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا مطلب، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے فنکشنز اور ایسے فیکٹرز کا بتاؤں گا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے گرو کے ریزن بن رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو۔ مینجمنٹ کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ مینیجرز آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں اور آرگنائزیشن 3 کمپوننٹس سے مل کر بنتی ہے جن میں پیپلز، پرپز اور سٹرکچر شامل ہے۔ HRM ایک ایسی فیلڈ آف اسٹڈی ہے جو ایسے لوگوں کے ریلیٹڈ ہے جو لوگ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ مینجمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو آرگنائزیشن میں ہائر کرے جن کی سکلز اور ایبیلیٹیز آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ سے میچ کرتی ہوں۔ HRM 3 الفاظ کا مجموعہ ہے: ہیومن، ریسورسز اور مینجمنٹ۔ ہیومن یعنی کہ انسانی وسائل، ریسورسز مین ہیومن، فزیکل، فائنینشیل، ٹیکنیکل یا انفارمیشنل وسائل، اور مینجمنٹ یعنی کہ کسی آرگنائزیشن کو لیڈ، آرگنائز، کنٹرول اور پلان کرنے کا فنکشن مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ مزید ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے فنکشنز کی بات کریں گے۔ HRM میں وہ تمام بیسک فنکشن شامل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ہر مینجمنٹ کا ایک مینیجر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، سٹافنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ۔ HRM کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ مینجمنٹ یا آرگنائزیشن میں سٹاف کو بھرتی کرنے کے لیے اور سٹاف کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ڈیفرنٹ پالیسیز اور پروسیجر کو فارمیولیٹ اور ڈیزائن کرنا۔ آرگنائزیشن کے سائز کے مطابق ایک HRM ڈپارٹمنٹ ایسے فنکشنز پرفارم کرتا ہے جس میں HR پلاننگ، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس کے لیے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، امپلائی اینڈ لیبر ریلیشنز، ریکارڈز مینٹیننس، HR انفارمیشن بیس، ڈیزائننگ آف امپلائی کمیونیکیشن سسٹم اور ایسے بہت سے فنکشنز شامل ہیں جن کی ہیومن ریسورسز کے لحاظ سے ایک آرگنائزیشن کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ جانیں گے کہ HRM بیسیکلی کہتے کسے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ HRM ایک ایسی فیلڈ آف اسٹڈی ہے جو آرگنائزیشن اور مینجمنٹ میں موجود لوگوں کی سرگرمیوں اور ان ریسورسز کی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہے۔ عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ HRM آرگنائزیشن میں موجود لوگوں اور انسانوں کو مینیج کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ HRM ایک مینیجریل فنکشن ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن میں ایسے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کی جائے جو لوگ آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ کے مطابق سکلز اور ایبیلیٹیز رکھتے ہیں۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ آرگنائزیشن یا مینجمنٹ میں موجود لوگوں کو آرگنائز کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ موجودہ ترقی کے دور میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ آرگنائزیشن کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسی آرگنائزیشن کی کامیابی اس آرگنائزیشن کی لیبر اور ہیومن ریسورسز کی سکلز، ایبیلیٹیز اور نالج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کسی آرگنائزیشن کی کور کمپیٹنسیز کی فاؤنڈیشن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید ہم ان فیکٹرز کی بات کریں گے جو ڈے بائی ڈے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اکاموڈیشن ٹو ورکرز نیڈ آتا ہے، جس کے مطابق آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن ایسے پروگرامز انیشیٹ کرے جس میں اس آرگنائزیشن کے لوگوں کی ذاتی ضروریات کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، جیسا کہ فلیکسیبل ورک شیڈول، پیرنٹل لیو، چائلڈ کیئر، ایلڈر کیئر اور جاب شیئرنگ وغیرہ۔ دوسرا فیکٹر انکریزڈ کمپلیکسٹی آف دا مینیجر جاب کہلاتا ہے، جس کے مطابق کسی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ڈے بائی ڈے کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہے، جس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسا کہ فارن کمپٹیشنز، نیو ٹیکنالوجی،
سائنٹیفک انفارمیشن اور ریپڈ چینج۔ ان وجوہات کی بنا پر ایک آرگنائزیشن اپنے ایچ آر مینیجر سے تقاضا کرتی ہے کہ ایچ آر مینیجرز ایسی اسٹریٹجک بزنس ڈیسیجنز کریٹ کریں جو آرگنائزیشن کی اس معاملے میں ہیلپ کر سکے کہ ان تمام نئے فیکٹرز کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ ریکروٹمنٹ، پرفارمنس، ایویلیویشن، کمپنسیشن اور ڈسپلن کے لحاظ سے آرگنائزیشن کے ایگزیکٹوز ایچ آر مینیجرز سے اسسٹنس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تیسرا فنکشن لیجسلیشن اینڈ لیجیٹیشن ہے۔ اسٹیٹ لاز کی امپلیمنٹیشن نے ہیومن ریسورسز کے پھیلاؤ اور ہیومن ریسورسز کی امپورٹنس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسٹیٹ لاز کے مطابق کسی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورسز کے ریلیٹڈ ریکارڈ کیپنگ اور رپورٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ آرگنائزیشن قانونی تقاضوں کے مطابق قانون کا احترام کرتے ہوئے اسٹیٹ کو وہ تمام ریکارڈز، رپورٹس اور ایویڈنس فراہم کرے جس کا تقاضا اسٹیٹ کسی آرگنائزیشن سے کرتی ہے۔ آرگنائزیشنز میں لیجسلیشن کے لحاظ سے ایکول امپلائمنٹ، کمپنسیشن، سیفٹی اور لیبرز ریلیشنز کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آرگنائزیشن اسٹیٹ لاز کے مطابق ان تمام چیزوں کو منظم نہ کرے تو اس صورت میں قوانین کی پاسداری نہ کرنے کا نتیجہ انتہائی مہنگا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ پے بیک ایوارڈز، کلاس ایکشن سوٹ اور پینلٹیز وغیرہ۔ چوتھے فیکٹر میں کنسسٹنسی شامل ہے، جس کے مطابق ہیومن ریسورس پالیسیز کسی آرگنائزیشن میں کنسسٹنسی اور ایکویٹی کو مینٹین رکھتی ہے۔ کمپنسیشن اور پروموشن ڈیسیجن کے معاملات میں کنسسٹنسی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آرگنائزیشن میں موجود دوسرے ڈپارٹمنٹس جب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی کنسلٹنسی کے بغیر کمپنسیشن ڈیسیجنز وغیرہ لیتے ہیں تو اس صورت میں آرگنائزیشن اور ڈپارٹمنٹس کا سیلری سٹرکچر غیر منصفانہ ہو جاتا ہے، جس کی صورت میں آرگنائزیشن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ایکسپرٹیز کا ذکر آتا ہے۔ موجودہ دور میں آرگنائزیشنز میں ایسی پرسنل ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں خاص مہارت رکھتی ہوں۔ مثال کے طور پر آرگنائزیشن میں امپلائیز سلیکشن کے معاملات میں ریسرچرز نے بہت کمپلیکس سسٹم انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، جن میں اسٹیٹسٹیکل فارمولاز، انٹرویوز، ٹیسٹ سکور اور ایپلیکیشن بلینک انفارمیشن شامل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی آرگنائزیشنز نے اپنے ہی نظام متعارف کروائے ہوئے ہیں جس میں آرلی پیمنٹ یا انسینٹیو سسٹم کے بجائے کمپنسیشن سسٹمز کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ ان فیکٹرز میں آخری فیکٹر کاسٹ آف ہیومن ریسورسز آتا ہے۔ پرسنل پرابلمز کی ہائی کاسٹ کی وجہ سے ایچ آر ایکٹیویٹیز ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہیں۔ کسی آرگنائزیشن میں سب سے بڑا ایکسپینس لیبر کاسٹ کا ہوتا ہے، جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی ڈیفائنڈ فکسڈ پے ریٹ سے کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک ایچ آر مینجمنٹ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے جو منتھلی فکس پیمنٹ پر آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، جیسا کہ فکس سیلری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایچ آر ایم کامن پرسنل مسٹیکس سے اوائڈ کرنے کے لیے کیسے ہیلپ کر سکتی ہے۔ ایک کوالیفائڈ ایچ آر مینیجر کچھ اس انداز سے ریسورسز کو آرگنائز کرتا ہے اور یوٹیلائز کرتا ہے جن کی وجہ سے کامن پرسنل مسٹیکس سے بچنے میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ جاب کے لیے غلط شخص کو ہائر کرنا، ہائی ٹرن اوور کا ایکسپیرئنس حاصل کرنا یعنی کہ اعلیٰ کاروبار کا تجربہ حاصل کرنا، آرگنائزیشن میں ایسے امپلائیز کو ڈھونڈنا جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ کمپنی کے غلط ڈسکریمنیٹری ایکشنز کی وجہ سے کمپنی کو عدالت تک جانے سے بچانے کے لیے بھی ایک کوالیفائڈ ایچ آر مینیجر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک کوالیفائڈ ایچ آر مینیجر کمپنی کو ان سیف پریکٹسز کے حوالے سے آکیوپیشنل سیفٹی لاز میں باندھے رکھتا ہے۔ ایک کوالیفائڈ ایچ آر مینیجر آرگنائزیشن کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹس افیکٹونیس کے حوالے سے ٹریننگ فراہم کرتا ہے اور کمپنی کو ان فیئر لیبر پریکٹسز سے بھی ایک کوالیفائڈ ایچ آر مینیجر بچاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپنی کے آبجیکٹو کی اچیومنٹ کے لیے
ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کون کون سے چیلنجز اور ایشوز کا سامنا ہے؟ ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن میں موجود جابس کے حوالے سے ایکسٹرنلی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ لوگ تبھی اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے اگر یہ آرگنائزیشن ان لوگوں کو کام کے لحاظ سے ورکنگ انوائرمنٹ، فیوچر بینیفٹس اور اٹریکٹیو بینیفٹس پرووائڈ کرے۔ مارکیٹ میں موجود اپرچونٹیز کے لحاظ سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ بہترین لوگوں کو آرگنائزیشن میں جاب کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹو ڈویلپ دا پیپل آتا ہے، جس کے مطابق آرگنائزیشن میں موجود ڈیفرنٹ جابس کے لیے آرگنائزیشن کے ہی لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا تاکہ وہ کسی پرٹیکولر ایریا میں فٹ آ سکیں۔ اس سلسلے میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو افیکٹو ٹریننگ میتھڈز اور ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایچ آر مینجمنٹ آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کی مسلسل ترقی کے لیے یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ پالیسیز اور پلانز کریٹ کرتی ہے تاکہ یہ لوگ آرگنائزیشن میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر ٹو موٹیویٹ آتا ہے، جس کا مطلب آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لیے ایسے ٹولز کا استعمال کرنا جو آرگنائزیشن کے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ٹو کیپ ٹیلنٹڈ پیپل آتا ہے۔ یہ ٹرم ریٹینشن آف ورک فورس کے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے مطابق آرگنائزیشن میں ایسے اقدامات کرنا جو آرگنائزیشن میں موجود ٹیلنٹ کو مزید موٹیویٹ کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کے آخری حصے یعنی کہ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ایچ آر ایم آتا ہے۔ ایچ آر ایم ایک ایسی پریکٹس ہے جس کے مطابق آرگنائزیشن میں ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ریکروٹمنٹ، ہائرنگ، ڈپلائمنٹ اور آرگنائزیشن امپلائیز کو مینیج کرنے کے ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ ایچ آر ایم کو عام طور پہ ایچ آر یعنی کہ ہیومن ریسورسز کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مینیجر آتا ہے۔ مینیجر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آرگنائزیشن یا گروپ آف سٹاف کو کنٹرول اور ایڈمنسٹریٹ کرنے کا رسپانسیبل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر موٹیویشن آتا ہے، جس کا مطلب آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کو ری ڈائریکٹ کرنا اور ان کی پرفارمنس کو انفلوئنس کرنا تاکہ آرگنائزیشن ان لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گولز کو بہترین طریقے سے اچیو کر سکے۔ چوتھے نمبر پر آرگنائزیشن آتا ہے۔ اسپیسیفک پرپس کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں کے سسٹمیٹک ارینجمنٹ کو آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آتا ہے۔ کوئی بھی فیکٹر جو آرگنائزیشن کو اس کے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے مارکیٹ میں ایک علیحدہ پہچان دیتا ہے، ایسا فیکٹر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لاتا ہے۔ اور آخری نمبر پر اسٹیک ہولڈرز آتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز ایسے لوگ یا گروپس ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کی ڈیسیجن سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پہلا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کے اس لیکچر میں بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔